نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جی؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آج ہے جی یکم ربیع الاول شریف، تو میری طرف سے تمام دوستوں کو اور تمام ہی امت مسلمہ کو ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو آج ہماری جامع مسجد مانچسٹر میں عرس مبارک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا عرس مبارک بھی ہے، اور میلاد شریف کی آمد کے حوالے سے یکم ربیع الاول کے حوالے سے آج کا ایک خوبصورت پروگرام بھی ہوگا۔ تو ابھی مسجد چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بہت ہی خوبصورت سناخوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سناخوانی کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، کچھ علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں پاکستان سے۔ تو آپ تمام ہی احباب نے ویڈیو کو دیکھنا ہے، اینڈ تک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ تو تمام ہی مسلمانوں کو میری طرف سے ایک بار پھر جشن میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ تو ابھی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور جتنے بھی نئے دوست ہیں انہوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو مل سکے۔ تو ابھی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھ لیں ہم نے اپنے کمرے کے اندر لائٹنگ بھی لگا دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ خوش ہو کے یتیمہ آکیا خوش ہو کے یتیمہ امت دے۔ آج یکم ربیع الاول کے حوالے سے مسجد شریف میں محفل بھی ہے، اور عرس مبارک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل بھی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے محفل کو ضرور سننا ہے، جتنے بھی دیکھنے والے انہوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ الف لام استغراق کا کہلاتا ہے، کبھی اسے ہم عہد خارجی کا کہتے ہیں، کبھی ہم اسے عہد حضوری کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جس مقام پر جو الف لام موجود ہوگا وہاں ترجمہ بھی اسی اعتبار سے ہو رہا ہوگا۔ تو جب سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ فرمایا خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، تو عقل حیران ہے کہ یہاں الانسان سے ذات مصطفیٰ کیسے مراد دی جائے گی، اور پھر اس مصطفیٰ کی ذات کو انسانیت کی جان کیسے مراد دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہاں جو الف لام ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ الف لام جنس کا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ الف لام عہد خارجی کا ہو سکتا ہے۔ اگر اسے الف لام جنس کا مراد لیں، الف لام جنس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی بھی پوری باؤنڈری کھنچ جاتی ہے اور اس کے جملہ افراد اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جنس اگر انسان پر الانسان لگتا ہے تو انسان جنس کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ کبھی یہ جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے بہت سارے افراد کے لیے، اور کبھی یہ فرد واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہاں یہ ترجمہ کیا تو پھر محققین نے اس بات کو ذکر کیا کہ ترجمہ بنتا اس لیے کہ الف لام جنس کا جب کسی ایک فرد کے لیے استعمال ہو اور وہ فرد کسی جنس کا فرد ہو تو اس
فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرد کامل ہو. جس الف لام جنس میں فرد واحد کو مراد لینا ہو تو اس فرد واحد کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرد کامل ہو. تو اعلیٰ حضرت نے جب یہاں ذات مصطفیٰ مراد دی اور فرمایا کہ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، فرمایا یہ الف لام جنس کا ہے، ساری جنس انسانیت میں جان مارا، کوئی بھی کامل نظر نہیں آیا. اگر کامل نظر آیا تو وہ ایک ہے جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہاں الانسان سے مراد ذات رسالت ماں ہے. اس کے ساتھ جب عہد خارجی کا لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوا کرتا ہے کہ جب یہ الف لام عہد خارجی کا ہو تو یہاں مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ جس اسم پر الف لام کو داخل کریں گے اور وہ الف لام عہد خارجی کا ہوگا تو عہد خارجی کا الف لام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جس اسم پر داخل ہے اس اسم کا متکلم بھی اور مخاطب بھی دونوں متعین کو جاننے والے ہوں، ان کے علم میں. یعنی جو مدخول ہے جس پر وہ الف لام داخل ہے وہ متکلم اور مخاطب کے علم میں ہونا چاہیے، وہ متعین ہونا چاہیے. تو یہاں فرمایا کہ رب ذوالجلال نے جب یہ بات ذکر فرمائی کہ خلق الانسان، تو اللہ رب العزت نے چونکہ کائنات کے قائدات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل صرف انسانیت نہیں بلکہ جمی کائنات کو، تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا. فرمایا ان سب کو پیدا کرتے ہوئے جو ذات رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اور مد نظر بلوغ خاطر تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ ذات رسالت نام تھی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ سب کچھ بنا ہی مصطفیٰ کی خاطر ہے. حضور کو وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات کے تاجدار کے صدقے اور طفیل، یہ ساری کی ساری رعنائیاں اور رونقیں ہیں، یہ ساری برکتیں اور رحمتیں، جو کچھ نظر آتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے مبارک قدموں کی دھول ہی کے صدقے نظر آتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ خلق الانسان کا عمومی ترجمہ کر کے آگے بڑھا جا سکتا تھا، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا کہ ترجمہ قرآن کا ہو رہا ہے اور جو جام پلائے جا رہے ہیں وہ محبت رسول کے پلائے جا رہے ہیں. اور پھر آگے فرمایا علمہ البیان، ما کان وما یکون کا بیان اسے سکھایا. ما کان وما یکون کا آسان معنی ہے جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، اس کا بیان سکھایا. کسے سکھایا؟ اسے سکھایا کہ جسے محبوب کہا گیا، اسے سکھایا جہاں رحمان نے جسے قرآن سکھایا، اسے سکھایا کہ جس کی خاطر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اسے ما کان وما یکون کا جب بیان سکھایا. میرے مصطفیٰ اس کو بھی جانتے ہیں جو ہو چکا ہے اور اس کو بھی جانتے ہیں جو ہونے والا ہے. موجودات میں جو کچھ ہے سب کا علم میرے مصطفیٰ کو عطا کیا گیا. ہم یہاں معدومات کی تو بات ہی نہیں کرتے، چونکہ معدومات کا علم مخلوق کے لیے محال ہے، وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے. لیکن موجودات جو ہے وہ موجودات چاہے مستقبل کی ہو، چاہے حال کی ہو یا ماضی کی ہو، سب کے سب کا علم ذات مصطفیٰ کو عطا کیا گیا. اور یہاں جب الف لام البیان پر داخل ہوا تو یہ استغراق کا ہے، اور یہ استغراق کا الف لام جس پر داخل ہو جائے تو یہ جنس کے سارے افراد کو داخل ہو جاتا ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ مصطفیٰ کو جو علم دیا جا سکتا تھا اللہ رب العزت نے محبوب کائنات کو عطا فرما دیا. کوئی علم میرے مصطفیٰ کی دسترس سے باہر نہیں. موجودات کا علم اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو عطا کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو یہ ان آیات سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اپنے ماننے والوں کو، خود سے محبت کرنے والوں کو کس انداز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمیں محبت رسول میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کی زندگی کی ایک ایک ساتھ عشق مصطفیٰ میں اجاگر ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ کوئی شخص محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہو، کوئی شخص اپنے عشق کے ترانے بھی گاتا ہو، لیکن اس نے کبھی اپنے محبوب کو نہ دیکھا ہو تو یقیناً یہ اس کے محبت اور اس کے عشق پر ایک سوال نشان ہوا۔ سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ المنورہ حاضر ہوئے تو آپ کی شاعری تو اس وقت بھی معروف اور مشہور ہو چکی تھی۔ وہاں ایک شخص آپ کو ملا اور بطور تانا آپ سے دریافت کرنے لگا کہ ہندوستان میں جس محبوب کے قصیدے پڑھتے ہو، جس رسول کے ترانے گاتے ہو، جس کی نعتیں صبح و شام پڑھتے ہو، کیا کبھی اس کا جلوہ اور اس کا دیدار بھی کیا؟ اس وقت تک سید اعلیٰ حضرت کو زیارت اور دیدار نہیں ہوا۔ ایک عاشق کے لیے بہت بڑا تانا ہوتا ہے، یہ صرف دعوے ہی ہیں، محبوب کو اب تک دیکھا نہیں۔ اسی کیفیت میں اسی درد کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر آقا کائنات کی خدمت میں اپنی وہ گزارش اور اپنی اس فراق کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے گفتے ہزار پھرتے ہیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے گفتے ہزار پھرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی وہ عاجزی ہے، اعلیٰ حضرت کی وہ انکساری ہے، اعلیٰ حضرت کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی وہ عقیدت اور نیاز مندی ہے، اپنی حیثیت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ذکر کر رہے ہیں کہ اتنے اشعار میں نے کہہ دیے اور بارگاہ مصطفیٰ سے میں توجہ چاہتا ہوں، احمد رضا تیری حیثیت ہی کیا ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ان الفاظ کا جب تکرار ہو رہی ہے آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور وہیں بیٹھ گئے، اور جب اس کیفیت کو میرے مصطفیٰ نے قبول کیا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت کو مصطفیٰ نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار عطا کیا۔ فرمایا احمد رضا اوروں کو تو خواب میں دیدار عطا کرتا ہوں، تیری انداز اور تیری ادا ایسی پسند آئی کہ تجھے جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار عطا کرتا ہوں۔